اللہ اللہ۔ ایک دکان پر احمد اور سلیم سنی دیوبندی پر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ احمد کہتا ہے، بھائی یہ بتاؤ کہ ہم سنی ہیں یا دیوبندی؟ سلیم کہتا ہے، کیا مطلب؟ سنی ہی ہیں لیکن دیوبندی مسلک کو مانتے ہیں۔ احمد کہتا ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی الگ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بریلوی الگ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں۔ چائے والا حاجی اسماعیل ان کی باتیں سن کر کہتا ہے، بیٹا یہ سوال نیا نہیں ہے، لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے۔ سب کی نظریں حاجی اسماعیل کی طرف مڑتی ہیں۔ وہ گاؤں کے بزرگ اور پڑھے لکھے شخص ہیں۔ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے وہ بات شروع کرتے ہیں، دیکھو بیٹا، اسلام کا اصل مقصد توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب سنی اسلام میں کئی مسلک ہیں، دیوبندی، بریلوی، سلفی، لیکن ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلیم کہتا، تو پھر یہ تفریق کیوں؟ حاجی اسماعیل کہتے ہیں، بس علم اور سمجھ کے فرق کی وجہ سے۔ دیوبندی علم اور شریعت پر زور دیتے ہیں، صوفیانہ رسموں سے بچتے ہیں، جبکہ بریلوی صوفیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مگر دونوں قرآن اور سنت کو مانتے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ ان مسلکوں کو اسلام سے اوپر رکھنے لگتے ہیں۔ اگلے دن سب مسجد کے باہر لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ احمد اور سلیم اب سوچ میں پڑ گئے ہیں اور مولانا صاحب خطبہ دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، ہم آپس میں تفریق نہ کریں۔ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سلفی ہو، یہ سب مسلک ہیں، لیکن اصل چیز ہے ایمان اور عمل۔ جنت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس مسلک کے تھے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ تم نے اس کے حکم پر کتنا عمل کیا۔ نماز کے بعد احمد کہتا ہے، بھائی اب سمجھ آیا، اصل چیز ہے اسلام پر صحیح عمل کرنا، نہ کہ صرف مسلک پر جھگڑنا۔ سلیم کہتا ہے، بالکل، اگر ہم قرآن اور سنت پر چلیں اور آپس میں محبت رکھیں تو یہی سچا اسلام ہے۔